دیں, اس کی جان لے لیں, تو پھر ہم سوال کرتے ہیں نا کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور رینجرز کیا کر رہی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ رینجرز جو ہے اس کے پاس بھی جو نفری اویلیبل ہے اور جتنے جوان ہیں اور ان کی ڈیوٹیوں کی ٹائمنگ ہے وہ لوگ اپنی وجوہات بتاتے ہیں, لیکن یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ تو حکومت کا کام ہے, لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے کہ کوئی راستہ بنائے. اس وقت پرابلم کیا آتی ہے کہ جب اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں, اب وہ اسٹریٹ کرائم صرف اتنے نہیں رہ گئے کہ کسی نے گلی میں گھس کر کوئی چیز چوری کر لی یا موٹر سائیکل اٹھا کر لے گیا یا چور آیا پیچھے سے نقب لگا کے کوئی سامان اٹھا کر لے گیا, بلکہ اب اسٹریٹ کرائم ایسے ہو رہے ہیں کہ بندوق کی نال پر چیز لیتے ہیں اور گولی مار دیتے ہیں, کوئی دیکھے بھی ان کی طرف, کوئی دو جملے بھی کہے تو مار دیتے ہیں. اب اس میں کہاں ہم کہیں گے کہ یہ اسٹریٹ کرائم ہے اور کہاں کہیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے؟ اس میں کون فرق کر سکتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کو مکمل اختیار ملنا چاہیے, اسٹریٹ کرائم کا اختیار بھی ملنا چاہیے, تاکہ پھر ظاہر ہے کہ جب اختیار ہوگا تو جواب دہی بھی ہوگی. ابھی تو ظاہر ہے پھر ڈیٹینشن کا ٹائم کا مسئلہ بھی ہے. ہم خود اس کے حامی نہیں ہیں کہ آبادیوں کے اوپر آپریشن کیے جائیں, سب کو جو ہے وہ گدا گھوڑا ایک کر دیا جائے. ٹارگیٹڈ کام ہونا چاہیے. میرے خیال ہے مجرموں کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے, کرمنلز کا ایک ریکارڈ ہر ادارے کے پاس موجود ہوتا ہے. اس ادارے کو, اس ریکارڈ کو سامنے رکھ کر ٹارگیٹڈ طریقے سے لوگوں کو پکڑا جائے. ایک مجرم ہوتا ہے 7 دفعہ پکڑا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے, پروسیکیوشن نہیں ہو رہی گورنمنٹ کی طرف سے. ثبوت کے لیے کون آدمی گواہی دینے آئے گا؟ اس کی تو جان پہلے ہی ایک چلی گئی ہے, تو دوسری جان کو دینے کے لیے وہ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ کسی کے کنٹرول میں تو نظام ہے نہیں. تو جب حکومت اور ادارے اپنی عملداری دکھائیں گے تو لوگوں میں بھی اعتماد پیدا ہوگا, وہ بھی گواہی دینے آئیں گے. ورنہ ایک موبائل کی گواہی دینے کون پہنچے گا؟ ایون کسی کے قتل کی گواہی دینا بھی مشکل ہے, اس لیے کہ اپنی جان خطر میں پڑ جاتی ہے. اس لیے ایسا ماحول بنائیے کہ جس کے نتیجے میں یہ پروسیکیوشن آسان ہو اور سب سے پہلے ایفیشنسی بڑھے. تو پاکستان رینجرز جو ہے, سندھ رینجرز ہے, اس کو اختیارات دیے جائیں کہ وہ اسٹریٹ کرائمز کے معاملے میں بھی پیش رفت کر سکتی ہو, لوگوں کو پکڑ سکتی ہو, انویسٹیگیٹ کر سکتی ہو. البتہ یہ معاملہ ہمیشہ نازک ہوتا ہے اور اس میں توقع رکھتا ہوں کہ جو سندھ رینجرز کے ذمہ داران ہیں, ڈی جی رینجرز ہیں, اس کو بھی انشور کریں گے کہ کوئی جوان بھی کسی کے خلاف کسی زیادتی نہ کرے, جو قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ پوری کی پوری عمل میں لائی جائے. تو اختیارات بھی ملنے چاہیے اور اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس میں بھرتیاں میرٹ پر ہونی چاہیے. کراچی کا شہری اگر سندھ پولیس میں بھرتی ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی شخص لاقانونیت کی بھیٹ چڑھتا ہے تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے, پھر ہم پولیس کو بلیم کرتے ہیں. اعلیٰ ترین یہ اجلاس ہے, نیشنل ایکشن پلان بنا. اس نیشنل ایکشن پلان میں 2 چیزیں تھیں, ایک کائنیٹک, ایک نان کائنیٹک. کائنیٹک یہ تھی کہ آپ مجرموں کے خلاف کارروائی کریں گے, آپ مافیاز کو توڑیں گے, آپ ان کو پکڑیں گے. اور اس وقت تو 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس کی بھی اجازت دی گئی تھی, جس پر ظاہر ہے کہ ایک ریزرویشن موجود تھی, لیکن اس کے باوجود اس کو ایکسپیرینس کیا گیا. میں اس معاملے میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضرور کہوں گا کہ دہشت گردی کی اس فضا کے مقابلے میں آج وہ صورتحال نہیں ہے, لیکن اب پھر حالات بگڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم یہ تو مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں, لیکن میں یہ مطالبہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب کائنیٹک ایکشن لیا گیا اور لوگوں کو پکڑا گیا, تو جو نان کائنیٹک ایکشن تھے وہ کیوں نہیں لیے گئے؟ نیشنل ایکشن پلان میں کراچی کی پوری ایک کلاز موجود ہے اور اس میں اس کی تفصیلات ہیں, کتنی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں اعلیٰ سطحی فوج کے اہلکار شریک ہوئے ہیں, گورنمنٹ کے اہلکار شریک ہوئے ہیں, اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہم امپاورمنٹ کریں گے, ہم کراچی میں کوٹا سسٹم کی بنیاد پر جو زیادتی ہے اس کا ازالہ کریں گے, اور اگر جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. اتنی تفصیل اس میں آتی رہی. اس میں یہ آتا رہا کہ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا جائے گا, اس میں یہ آتا رہا کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسئلے ہیں, جابز نہیں ملتی یہاں کے نوجوانوں کو, یہاں پر گلی محلوں میں ہر چیز بکھری ہوئی ہے, پانی کے منصوبے نہیں ہیں, ٹینکرز مافیا ہے. یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہ طے ہوا کہ ان تمام چیزوں کو امپروو کیا جائے گا. تو اس نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کراچی کو اس کا حق نہیں ملا. صرف ایک کارروائی ہوئی اور دوسری نہیں ہوئی. جب آپ دوسری کارروائی نہیں کریں گے, جب آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے, جب آپ لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے, اور جب آپ منشیات کے اڈوں کو کھلی چھوٹ دے دیں گے اور پولیس میں بھی ریفارمز نہیں کریں گے, تو اس کے نتیجے میں پھر اسٹریٹ کرمنل ہی پیدا ہوں گے. پھر اس کے نتیجے میں پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نشے کا عادی بنائیں گے ہمارے جوانوں کو. اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چند مخصوص آبادیوں میں
نشہ چل رہا ہے. اس وقت تو نشہ تعلیمی اداروں میں چل رہا ہے، بلکہ ایک خطرناک ترین بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جن کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے، جو پڑھائی میں بہت تیز ہوتے ہیں، ان کو یہ کہہ کر نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ یہ آئس کا نشہ لو، یہ فلاں کا نشہ لو، اس سے تمہاری پڑھائی بہتر ہوگی. آپ ظلم تو دیکھیں کہ اس قوم کے ساتھ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کو پکڑنے والے کیا کر رہے ہیں.